الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. ایاما معدودات، گنتی کے چند دن روزے رکھنے. پھر اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے. اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کر دے. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے. اور اگر تم کو سمجھو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ ہی بہتری ہے. آمنت باللہ و بآیاتی. معزز سامعین و ناظرین، آج کا درس قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور ایک مضمون دعا اور چند مسائل پر مشتمل ہے. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں. ایک یہ کہ فرض روزوں کی ایک تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے، اور یہ تعداد کچھ زیادہ بھی نہیں ہے کہ سارا سال بس روزے ہی رکھتے جاؤ، بلکہ سال بھر میں صرف 29 یا 30 دن روزے رکھنے ہیں. لہٰذا ان روزوں کو رکھ لینا چاہیے اور اس کے اندر کم ہمتی اور پست ہمت نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ بیماروں اور مسافروں کے لیے آسانی بیان فرمائی گئی ہے کہ جو مسلمان بیمار ہو اور روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، یا کسی شخص کو رمضان میں لمبا سفر درپیش ہو، تو ان کو اجازت ہے کہ وہ رمضان میں روزہ نہ رکھیں. جتنے روزے ان کے چھوٹ جائیں تو اتنے روزوں کی رمضان کے بعد وہ قضا کر لیں. اور اسی طرح اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جو نہایت بوڑھے ہو اور ان میں روزہ رکھنے کی بالکل طاقت نہ ہو اور آئندہ ایسی طاقت پیدا ہونے کی امید بھی نہ ہو، تو ایسے لوگ فدیہ ادا کریں. اور ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہوتا ہے. اور اسی طرح اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی ایسی بیماری یا ایسا سفر درپیش ہو جس میں آسانی سے روزہ رکھا جا سکتا ہے تو ایسی صورت میں روزہ رکھ لینا بہتر ہے بجائے افطار کرنے. معزز سامعین، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزے رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزہ کے ثمرات میں سوائے بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات کی جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وہ شخص جو دن بھر روزہ رکھ کر حرام مال سے افطار کرتا ہے، جتنا ثواب روزہ رکھنے کا ہوا تھا اس سے زیادہ گناہ اس حرام مال کے کھانے کا ہو گیا، اور اس طرح دن بھر بھوکا رہنے کے سوا اسے کچھ بھی نہ ملا. دوسری بات اس حدیث سے معلوم ہے کہ وہ شخص جو روزہ رکھتا ہے لیکن غیبت میں مبتلا رہتا ہے تو اسے بھی سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ نہیں حاصل ہوتا. اور تیسرا قول اس حدیث کے بارے میں یہ ہے کہ روزہ کے اندر گناہ وغیرہ سے جو آدمی نہیں بچتا تو اس کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا.
معزز سامعین، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جامع ہوتے ہیں اور یہ سب صورتیں اس میں داخل ہیں، اور اس کے علاوہ بھی باقی جو صورتیں وہ بھی اس کے اندر داخل ہیں۔ اسی طرح جاگنے کا حال ہے کہ رات بھر کا بیداری ایک انسان کرتا ہے، لیکن تفریح کے طور پر تھوڑی دیر جو ہے وہ غیبت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے یا کوئی اور گناہ کا کام کر لیتا ہے، اس کا وہ سارا جاگنا بیکار ہو جاتا ہے۔ مثلا صبح کی نماز قضا کر دی یا محض ریاکاری اور شہرت کے لیے جاگا تو ایسا جاگنا جو ہے وہ بیکار ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ معزز سامعین، آج کی مسنون دعاؤں میں سے افطار کرنے کے بعد کی مسنون دعا ہے، اور وہ یہ ہے: ذهب الذنب وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ پیاس چلی گئی اور رگیں تر و تازہ ہو گئیں اور اجر بھی ضرور ملے گا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا۔ معزز سامعین، ہم میں سے اکثر حضرات افطار کرنے سے پہلی والی دعا کا خوب اہتمام کرتے ہیں: اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، مگر افطار کرنے کے بعد والی ہی جو دعا ہے یہ اکثر جو ہے کسی کو یاد ہی نہیں ہوتی، یا یاد ہوتی ہے تو پڑھنے کے اندر سستی کرتے ہیں، حالانکہ یہ دعا بھی افطار کے بعد پڑھنا مسنون ہے۔ تو اس لیے اس دعا کا بھی اہتمام کریں: ذهب الذنب وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ معزز سامعین، مسائل میں یہ ہے کہ سحری کھانا سنت ہے۔ اگر بھوک نہ لگی ہو تو کم سے کم 2-3 کھجوریں کھا لیا کریں، یا کوئی اور چیز تھوڑی بہت کھا لیں، یا تھوڑا سا پانی پی لیں۔ اسی طرح سحری میں جہاں تک ہو سکے دیر سے کھانا بہتر ہے، لیکن اتنی دیر نہ کرے کہ صبح ہونے لگے اور روزہ میں صبح پڑ جائے۔ ایسے ہی اگر سحری جلد کھا لی مگر اس کے بعد پان، تمباکو، چائے، پانی وغیرہ دیر تک کھاتا پیتا رہا، جب صبح ہونے میں تھوڑی دیر رہ گئی تب کلی کر لی تو بھی دیر سے کھانے کا ثواب مل گیا۔ اگر رات کو سحری کھانے کے لیے آنکھ نہ کھلی تو بغیر سحری کھائے روزہ رکھا جائے۔ سحری چھوٹ جانے سے روزہ چھوڑ دینا یہ بڑی کم ہمتی اور بڑا گناہ ہے۔ روزے کا وقت صبح صادق کے وقت سے شروع ہوتا ہے، اس لیے جب تک صبح صادق نہ ہو اس وقت تک کھانا پینا وغیرہ سب جائے۔ بعض لوگ جلدی سحری کھا کر نیت کی دعا پڑھ کر کے جو ہے لیٹ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب نیت کر لینے کے بعد کچھ کھانا پینا جائز نہیں ہے، تو یہ خیال غلط ہے۔ جب تک صبح صادق نہ ہو اس وقت تک انسان کھا پی سکتا ہے، چاہے نیت کر چکے ہوں یا نہ کی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کے اوپر اور ان احکامات کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔